الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے بنانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی رہبری اور اس کی ہدایت کے لیے کلام مجید کو نازل کیا۔ مزید برآں یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کو ختم فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی۔ اب نبی تو ہمارے اندر سے چلے جانے کے بعد بہت سا زمانہ گزر چکا ہے، ہدایت کے واسطے رب تعالیٰ نے کلام مجید کو تا قیامت تک کے لیے برقرار رکھا ہے، اور جس طریقے سے نازل ہوا ہے اس طریقے سے رب تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے کلام مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس کلام مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ اب معلوم یہ بھی ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی لی ہے تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تب انسان کو بنانے کے بعد رب تعالیٰ نے اس کی خامیوں کو کلام مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جب میں نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کو بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، اس کے اندر عیوب ہے، رب تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ جب انسان دنیا کی کسی چیز کو بناتا ہے تو انسان اس کے اچھائیوں کو گناتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انجن کو بنایا ہے، کسی موٹر کار کو بنایا ہے یا موٹر سائیکل کو بنایا ہے تو اب انسان اس کے فوائد کو گناتا ہے، اس کے فیچرز کو گناتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے، کہ اس کے اندر اس طریقے کی سیٹنگ لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساری جو اچھائیاں ہوتی ہیں اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان اس کو جلد سے جلد خریدنے والا بن جائے، اس کا گراہک بن جائے، اس کا خریدار بن جائے، اس کا کسٹمر بن جائے۔ اس کی خامیاں بیان نہیں کرتا، لیکن رب تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر جو نقوص ہے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی خامی جو رب تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا
کہ رب تعالیٰ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے. رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تخفیف پیدا کرے، اعمال کے اعتبار سے تمہارے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. جو احکامات ہے، احکامات کا ادا کرنے کے اعتبار سے تمہارے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کے اندر تخفیف کی جائے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیوں تخفیف کی جائے؟ کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کہ انسان تخلیق کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے. فطری اعتبار سے انسان کمزور ہے. اب انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو اگر بخار آ جاتا ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، انسان بستر پکڑ دیتا ہے. انسان اس کے دور کرنے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے علاج معالجہ کرتا ہے کہ اس سے میں شفا یاب ہو جاؤں. انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں پر زخم پڑ جاتا ہے تو انسان اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ میری تکلیف، یہ میرا درد کم ہو جائے، میرا درد زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. انسان برداشت نہیں کرتا ہے. سر کا درد اگر اٹھ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. سر کا درد زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتا ہے. دوائی استعمال کرے گا تاکہ اس کا سر کا درد ختم ہو جائے. پتہ ہی چلا کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان تخلیق کے اعتبار سے بڑا کمزور پیدا کیا. انسان اپنی تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بے شمار مال و دولت کو بھی خرچ کر دیتا ہے. انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس کو یہ بتلایا جائے کہ اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے تو اس کے لیے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا کہ اس کے خرچ کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس کی وہ تکلیف زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کے وقت، خلیفہ ہارون رشید نے جب پانی طلب کیا تھا کہ مجھے پانی، ایک گلاس پانی دیا جائے، اس وقت امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب آپ کے پانی پینے سے پہلے چاہیے. تو کئی بادشاہ نے کہا کہ بتلاؤ کیا سوال ہے. امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت ذرا بتلائیے کہ اگر پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی پانی نہ ہو، پانی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، خشکی پیدا ہو جائے، قحط سانی پڑ جائے، اور صرف ایک گلاس پانی ہو، تو بتلاؤ کہ اس ایک گلاس کو خریدنے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کریں گے. تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس ایک گلاس پانی کے بدلے میں بیچ دوں گا. تو امام ابن سماک نے کہا ٹھیک ہے، پی لیجئے پانی. پانی پی لیتے ہیں. جب پانی پی کر مکمل فارغ ہو جاتے ہیں تو امام ابن سماک کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ذرا یہ بتلائیے کہ جب آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے، اب اس پانی کو نکالنے کا بھی ذریعہ ہے. ارے پانی نکلنا بھی چاہیے جسم سے. اگر یہ پانی جسم سے نہ نکلے اور آپ کی پیشاب رک جائے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، تو بتلاؤ کہ اس پیشاب کو نکالنے کے لیے، اس پانی کو نکالنے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کریں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بقیہ آدھی سلطنت بھی اس کو نکالنے کے لیے بیچ دوں گا. تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ کے سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کے نکالنے کے وقت رہے، تو بادشاہ سلامت میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سلطنت کے خاطر آپ اپنی لامحدود زندگی کے بادشاہت کو ختم نہ کریں، زائل نہ کریں. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لامحدود زندگی ہے. لامحدود زندگی کے اندر انسان تکالیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، معمولی سی تکلیف کو بھی نہیں برداشت کر سکتا ہے اس معمولی سی زندگی کے خاطر. تو لامحدود زندگی ہے. لامحدود زندگی کے اندر اگر انسان ناکام ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی تکلیف کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے.
اس سے اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں کہ اس محدود زندگی کے خاطر لازوال زندگی کے اندر اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تخلیق کے اعتبار سے انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر جو انسان کی خامی بیان کی ہے، وہ تکلیف اور راحت میں انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے کہ انسان تکلیف اور راحت میں اس کی زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو خوشی پہنچتی ہے، جب انسان کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو انسان بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آہ و زاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ کلام مجید کے اندر رب تعالیٰ ایک عجیب انداز کھینچتا ہے، اپنے بندے کی پوری نوعیت کو کھینچتا ہے، اپنے بندے کی جو خامیاں ہیں کلام مجید نے اس کو بخوبی کھینچا ہے۔ رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر اس آیت کے اندر بتلانا چاہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا ہم تصور کیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا کاروبار کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں، یا قرض کے بوجھ کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں، یا گھر بار کے مسائل کی وجہ سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت رب تعالیٰ سے آہ و زاری کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یہی سوچ رہتی ہے، یہی دھن رہتی ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ لیٹتا ہے، رات کو سوتا ہے بستر پر، وہ خیال آ جاتے ہیں، وہ تکالیفیں یاد آ جاتی ہیں، وہ ٹینشن ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے بندہ۔ لیٹے ہوئے، لِجَنبِهِ، لیٹے ہوئے انسان رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، او قاعدًا، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے انسان، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، فوراً خیال آ جاتا ہے، تکالیفیں یاد آ جاتی ہے، پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں، رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، اے رب تعالیٰ، اے میرے رب، میری یہ پریشانیاں، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، مجھے اس پریشانی سے آزاد کر دے، مجھے قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ چل رہا ہے، راستہ چلتے چلتے یاد آ جاتی ہیں تکالیفیں، راستہ چلتے چلتے پریشانی یاد آ جاتی ہیں، چلتے چلتے رب تعالیٰ سے آہ و زاری کرتا ہے، اے باری تعالیٰ، پریشان حال ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، ہر سمت سے گھرا ہوا ہوں، رب تعالیٰ نجات کا راستہ نکال دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے گزر جاتا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ اس نے مصیبت کے اندر ہمیں پکارا ہی نہ ہوگا، اس طریقے سے گزر جاتا ہے۔ جب بندے سے تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو ایسا اپنے سینے کو تان لیتا ہے، اپنے سینے کو چوڑا کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ اس تکلیف کے اندر کبھی مبتلا ہوا ہی نہیں، کبھی اس نے رب تعالیٰ کو اس تکلیف کے اندر یاد کیا ہی نہ ہو، وہ اس طریقے سے گزر جاتا ہے۔ ایک عجیب انداز کلام مجید کے اندر بندے کا کھینچا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی نوعیت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی تکلیف کے اندر حالت مختلف ہوتی ہے اور راحت کے اندر اس کی حالت الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی پہنچ جاتی ہے تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی راحت پہنچتی ہے
تو یہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ رب تعالیٰ سورۃ الفجر کے اندر اس کا ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ جب بندے کو کوئی رزق کے اعتبار سے حالت اچھی ہو جاتی ہے تو وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ فیقول ربی اکرمن، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرا رب کتنا ہی اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، میرے اس پر رزق کی فراوانی کرتا ہے. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر تنگی ڈال دیتے ہیں، تو فیقول ربی اہان، تو کہہ اٹھتا ہے کہ ہائے مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، مجھے میرے اوپر میرے رب نے حالات ڈال دیے. کیا ان حالات کے لیے میں ہی ملا تھا؟ انسان واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان رب تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ بندے کی راحت کے اندر مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور مصیبت کے اندر اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. رب تعالیٰ نے انسان کی تیسری خامی بیان کی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا اور بڑا ہی ظالم ہے. کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ جب وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. بس اوقات بندہ رب تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، رب تعالیٰ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر ہم اپنی نعمتوں اگر تم رب تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، اتنے رب تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر رکھا ہے. لیکن انسان کو معمولی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو انسان واویلا کر دیتا ہے. محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک پھوڑا نکل آیا. بڑے عبادت گزار تھے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کے ہاتھ کے اوپر جو پھوڑا ہے وہ بڑا بدنما نظر آتا ہے، برا لگتا ہے، بیکار لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی پہنچتے ہوں. تو محمد بن یونس کہنے لگے کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے ہاتھ کے اوپر یہ پھوڑا دیا ہے. اگر یہ تکلیف مجھے جسم کے کسی اور حصے کے اوپر ہوتی تو سوچو مجھے کتنی تکلیف ہوتی. یہ رب تعالیٰ میرے تعلق سے حکمت جانتا ہے کہ بندے کو کس وقت کون سی بیماری دینا ہے، بندے کے کس اعضاء کے اوپر بیماری دینا ہے، رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو انسان کو ہر حالت کے اندر رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اب انسان کی چوتھی خامی رب تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بڑی جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتا ہے، جلد بازی کے اندر وہ فیصلہ کر دیتا ہے. رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کہ انسان برائی کو اس طریقے سے اپنے پاس بلا لیتا ہے جس طریقے سے وہ خیر کو مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان بڑا جلد باز ہے کہ انسان بسا اوقات برائی کو چاہتا ہے اور تیزی کے ساتھ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اس طریقے سے بلاتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے لیے خیر کو مانگتا ہے. بس یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں جب ہمارا بچہ ہمیں ستاتا ہے. جب بچے ستاتے ہیں، جب بچے والدین کو ستاتے ہیں تو والدین کی زبان سے بددعائی کلمات نکلتے ہیں. جو بددعائی کلمات والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. بعض والدین وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو ذرا سی تکلیف اولاد اگر پہنچاتی ہیں، اگر اولاد ستاتی ہیں، اگر اولاد کہنا نہیں مانتی ہیں تو پھر والدین کی زبان سے بددعائی کلمات نکلتے ہیں. خطبات فقیر کے اندر اس طریقے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بددعائی کلمات دی. بچہ ستا رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو
बददुआई कलिमात उसकी जुबान से निकलते हैं कि रब्बे ताला तुझे किसी रेलगाड़ी के नीचे लेकर आए और तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। कुछ साल गुजर जाते हैं, बच्चा जवानी की दहलीज के ऊपर कदम रखता है। जब बच्चा जवानी की दहलीज के ऊपर कदम रखता है तो बच्चा वालिदैन को दिल को भाता है, अच्छा मालूम होता है जब जवानी की दहलीज के ऊपर कदम रखता है। तो ये बच्चा जवानी की दहलीज के ऊपर कदम रखता है, हट्टा खट्टा नौजवान था, खूबसूरत नौजवान था और अच्छी खासी कमाई भी कर रहा था। एक मर्तबा यूं हुआ कि वो चलती ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था कि दरवाजे तक पहुंचता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आकर गिर जाता है। क्योंकि यहाँ से भी ट्रेन गुजर रही होती है और यहाँ से भी गुजर रही होती है, तो उसको धक्का लगने की वजह से वो ट्रेन के पटरी के नीचे आ जाता है और जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े उसके वालिदैन के घर तक पहुंचाए जाते हैं। वालिदा उसकी वावेला करने लग जाती हैं कि मेरा नौजवान बच्चा, मेरे रब ने मेरे साथ क्या मामला किया, मेरे रब ने मेरे साथ ये क्या सुलूक किया कि मुझसे मेरा नौजवान बच्चा छीन लिया। चुनांचे बच्चे की तदफीन हो जाती है। जब वालिदा रात को सो जाती हैं तो एक गैब से आवाज आती है कि हमने तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, हमने तेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, हमने तो वही किया जिसका तूने हमसे सवाल किया था। तुझे वो वक्त याद आना चाहिए जब तूने बचपन के वक्त में इस नौजवान के सिलसिले में, अपने इस नौजवान लड़के के सिलसिले में तूने फुला वक्त के अंदर एक बद्दुआई कलिमात कही थी कि मेरा बच्चा रेलगाड़ी के नीचे आ जाए और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तेरी वो दुआ कबूल कर ली गई थी, लेकिन उस दुआ की कबूलियत का वक्त यही था, नौजवानी का वक्त था। हमने इस वक्त तेरी दुआ को कबूल की, तेरी दुआ को कबूल किया और तेरे दुआ का सिला तेरे सामने मौजूद है। वालिदा की फौरन आँख खुल जाती है और वालिदा की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलते। तो बस औकात हम अपने औलाद के सिलसिले में बद्दुआई कलिमात निकाल देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो बद्दुआई कलिमात हमारे औलाद के हक में क्या साबित होंगे। इसलिए अपने औलाद के जब हमें औलाद सताती है तो उनके हक में बद्दुआई कलिमात कहने से हमें गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती है। तो वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर, कि इंसान बस औकात बुराई को इस तरीके से दावत देता है जिस तरीके से वो अपने हक में खैर को मांगता है। तो रब्बे ताला से दुआ है कि रब्बे ताला इन कहीं सुने बातों के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।